وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی الذات جلیل الصفات رفیع الدرجات خالق الارض والسماوات مسجل الارض بالجبال والشامخات اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدقنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خجرہ کو اپنی نگاہوں میں بسا کر عقائد نامدار احمد مختار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار کونین کے سردار دو جہاں کے تاجدار امام الانبیاء فخر موجودات سرور کائنات معلم کائنات محبوب داور نور مجسم دانائے غیوب منزہ عن العیوب ہم سب کی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ محبت میں محبت کی تھالی میں درودوں کی ڈالی کو سجا کر پیش کریں پڑے بآواز بلند اللہم سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز، کل سے بارش کا موسم جو بنا ہوا ہے اب تک بنا ہوا، تو یہاں پر ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے۔ پھر بھی جشن عید میلاد النبی منانے والوں کا جوش اور جذبہ اور حوصلہ میں کمی نہیں دیکھا گیا۔ میں کل رات 2:30 بجے چکن لینڈ سے آ رہا تھا تو میں دیکھا کچھ نوجوان بھینگ کر اپنی گلیوں کو سجا رہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کرم کے بادل برس رہے ہیں، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے، یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے، گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے۔ اور شاعر کہہ رہے ہیں دلوں کے دیے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، دلوں کے دیے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، وہ راحت دل اور سکون جاں ہے، وہ راحت دل اور سکون جاں ہے، وہ ذکر محمدی راحت دل سکون جاں ہے، جو ذکر محمدی ہے۔ حضرات محترم، اور ہمارے نبی کی آمد
کا جشن آپ کے آنے سے قبل ہی منایا گیا۔ آنے کے بعد کا یہ سلسلہ شروع نہیں ہوا، آنے سے قبل بھی ہمارے نبی کی آمد کی خوشیاں منائی گئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا حضرت آمنہ سے، اس رات کو اللہ رب العزت نے جانوروں کو بھی بولنے کی طاقت دی، اور قریش کے جانوروں نے دوسرے جانوروں سے کہا کہ مبارک ہو، وہ نور پیشانی عبداللہ سے منتقل ہو کر شکم آمنہ میں آ چکا ہے۔ دریا کی مچھلیوں نے دوسروں کو مبارکباد دی کہ مبارک ہو وہ شہیدی تشریف لانے والے۔ حضرات محترم، میں کہہ رہا تھا کہ نبی کی محبت میں جو جشن منایا جا رہا ہے، پوری زندگی یہ لمحہ جو نبی کی محبت میں گزرا، نبی کی یاد میں گزرا، نبی کے عشق میں گزرا، نبی کی الفت میں گزرا، اگر پوری زندگی میں سے وہ زندگی کا ایک لمحہ جو نبی کی محبت میں گزرا ہے، میرا ایمان بولتا ہے یہی لمحہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں، علامہ اقبال نے کہا کہ صدیاں گزر گئی تیرے سجدوں سے کیا ہوا، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ حضور وارث پاک نے فرمایا اگر زندگی کا ایک سجدہ بھی قبول ہو جائے تو تمہاری نجات ہے، تمہاری نجات ہے۔ پوری زندگی غفلت میں گزری، لیکن زندگی کا وہ لمحہ جو نبی کی محبت میں گزرا ہے، اگر یہ لمحہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے تو ہمارا بنا۔ حضرات گرامی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب میرا لخت جگر پیدا ہوا، سنیں ولادت کا واقعہ سنیں، جب ہمارے نبی کی ہمارے لخت جگر کی ولادت ہوئی تو میں نے ایک نور کو دیکھا جس کی وجہ سے میرا سارا گھر روشن ہو گیا۔ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہے جب میرا لخت جگر پیدا ہوا تو میں نے ایک بادل دیکھا، اور اس بادل کے پیچھے سے گھوڑوں کی ہنہنانے کی آواز بھی سنائی دیتی تھی، اور پرندوں کے پھڑپھڑانے کی آواز بھی سنائی دیتی تھی، اور انسانوں جیسی بولیاں بھی سنائی دیتی تھی۔ پھر کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، توجہ چاہوں گا، کہ میرے اس حبیب کو پہاڑوں کا سیر کراؤ، دریاؤں کا سیر کراؤ، صحرا کا سیر کرا دو، خشک و تر کا سیر کرا دو، تاکہ دنیا یہ جان لے کہ یہ ساری کائنات کا نبی ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہے پھر اچانک میرا لخت جگر میری نظروں سے غائب ہو گیا، اب وہ بادل بھی چھٹ گیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ میرے لخت جگر کو ایک نورانی ریشم کپڑے میں لپیٹ کر مجھے دے دیا گیا، جس سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ حضرات محترم، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ جھنڈا وغیرہ کہاں سے آیا ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ خصائص الکبریٰ میں فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا لخت جگر پیدا ہوا تو اللہ نے میری آنکھیں کھول دی، کشف اللہ بصری، اللہ نے میری آنکھیں کھول دی۔ مطلب کیا؟ میں غیب کی چیزوں کو دیکھنے لگا، پوشیدہ چیزوں کو دیکھنے لگا۔ کشف اللہ بصری، اللہ نے میری آنکھیں کھول دی۔ فرائض بثلاثۃ اعلام، تو میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک جھنڈا کو مشرق میں گاڑا گیا، ایک جھنڈا کو مغرب میں گاڑا گیا،
اور ایک جھنڈا کو کعبے کے چھت پر گاڑا گیا، ایک جھنڈے کو کعبے کے چھت پر گاڑا گیا۔ اب میں یہاں رک کر کہنا یہ چاہتا ہوں، اے جبرائیل جا، میرے نبی کی یوم ولادت ہے، ان کی یوم ولادت کی خوشی میں جھنڈے لگا۔ ابھی کوئی صدیق اکبر نہیں ہے، ابھی کوئی عمر فاروق نہیں ہے، ابھی کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ اے جبرائیل جا، میرے نبی کی نام کا جھنڈا لگا دے۔ حضرت جبرائیل نے ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا، ایک جھنڈے کو کعبے کے چھت پر گاڑا۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ نبی کی ولادت کی خوشی میں جھنڈے لگانا یہ کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ جبرائیل کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، جبرائیل کی سنت ہے۔ اور میں ایک نقطہ اور بیان کر دوں، ایک جھنڈا کعبے کے چھت پر، ایک جھنڈا کعبہ کی چھت پر لگایا گیا۔ اور کعبہ دنیا کا سب سے پہلا وہ گھر ہے جو خالص خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اور اس کعبہ کو کوئی مٹا نہیں سکتا، کعبہ کے وجود کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، صبح قیامت تک کعبہ رہے گا۔ اب دیکھیں آپ، اللہ نے کعبہ کے چھت پر نبی کا جھنڈا لگوایا۔ اے نبی کے عظمت کے جھنڈے کو نیچے کرنے کی بیجا کوشش کرنے والے، اے نبی کی شان و شوکت کو گھٹانے کی بیجا کوشش کرنے والے لوگ، میں نے اپنے نبی کے نام کا جھنڈا اپنے گھر کے چھت پر لگایا۔ کوئی کعبہ تو جھکا نہیں سکتا، نبی کا جھنڈا بھی جھک نہیں سکتا، کعبہ بھی اونچا رہے گا، نبی کا جھنڈا بھی اونچا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ آئیے محترم، آپ غور کریں، اور میں کہوں، آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ جب میرا لخت جگر پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ آسمان کی ستارے بالکل میرے گھر کے قریب آ گئے۔ یا بتیاں لگاتے ہیں، کمکمے لگاتے ہیں، کیا صحابہ نے لگایا تھا؟ ان سے کہہ دیجئے، آپ کے دادا پردادا لکڑ دادا تکڑ دادا کوئی یہاں وہاں تھا کیا جو کمکمے کی دکانیں کھول کر بیٹھا ہوا تھا، جو صحابہ خرید کر لگا دیتے؟ اس وقت وہ لائٹ کا وجود ہی نہ تھا، کوئی بجلی ہی نہ تھی، کرنٹ نہیں تھی، لوگ چراغ جلایا کرتے تھے۔ لیکن سنیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سورج کو اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ دنیا روشن ہو، اللہ نے چاند کو اس لیے بنایا تاکہ رات میں کچھ روشنی ملے، لیکن ستاروں سے روشنی نہیں ملتی، ستاروں سے روشنی نہیں ہوتی۔ کیا آسمان کو سجانے کے لیے اللہ نے ستارے کو بنایا؟ میں کشمکش میں تھا، لیکن جب میں نے اس واقعے کو پڑھا کہ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرا لخت جگر پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے بالکل میرے گھر کے قریب آ گئے ہیں، اور مجھے یہ خوف ہو رہا تھا کہ یہ ستارے کہیں ٹوٹ کر گھر میں نہ گر جائے۔ حضرات محترم، توجہ چاہوں گا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو اللہ رب العزت نے ستاروں کو حکم دیا کہ اے ستارے جا اور آمنہ کے گھر کے چھت پر جا کر لگ جا، چونکہ آج ہمارے نبی کی ولادت کا دن ہے، آج ہمارے نبی کی آمد کا دن ہے، تو اللہ کے حکم سے ان ستاروں کا آنا اس بات کی یہ دلیل ہے کہ اللہ نے ستارے کو بنایا بھی ہے اسی لیے تاکہ میرے نبی کی ولادت ہو تو ستاروں سے نبی کی گلیوں کو سجا دیا جائے، نبی کے گھروں کو سجا دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، آپ کمکمے لگائیں، بتیاں لگائیں، جھنڈے نکالیں، یہ سب محبت کا اظہار ہے، اور محبت ہی اصل ایمان ہے۔ جب تک نبی سے محبت نہیں، ایمان ہی مقبول نہیں، اور دنیا کا وجود ہی محبت کی بنیاد پر ہوا۔ اے نبی، جب میں نے آپ کو پیدا کرنا چاہا تو میں نے سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا، اور پھر میں نے جب کائنات بنانا چاہا تو میں نے بنائی۔
اور آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا کو نہیں بناتا. تم جب میں نے چاہا، اللہ نے چاہا، اللہ کی چاہت پر قربان. میں نے چاہا، اللہ نے کیا چاہا کہ اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا. سرکار فرماتے اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا. اللہ کی چاہت نبی، اللہ کی چاہت نبی ہے، اللہ کی محبت نبی ہے. اللہ نے نبی کو پیدا فرمایا. اور اس وقت نہ مکان تھا، نہ مکی، نہ جمی تھا، نہ جمع، نہ آسمان تھا، نہ زمین، نہ پہاڑ، نہ گھر، کچھ نہیں تھا. تو اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو رکھا کہاں؟ اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو رکھا کہاں؟ علامہ احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اپنے قرب خاص میں رکھا، اپنے قرب خاص میں رکھا. اور جب تک چاہا تب تک رکھا، جب تک چاہا تب تک رکھا. بس نبی ہے، بس خدا ہے، اور خدا کے محبوب کا نور ہے. تیسرا کوئی نہیں. خدا، خدا کے محبوب کا نور. خدا نور مصطفیٰ، اے محبوب میں ہوں اور تو ہے. اللہ نے اپنے قرب خاص میں رکھا. اور یہ بات آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا. ہمارے نبی کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا. ہر کسی کا استاد ہوتا ہے، ٹیچر ہوتا ہے، ماسٹر ہوتا ہے. نبی نے کسی سے پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں. نبی کا استاد کون ہے، نبی کا ماسٹر کون ہے، نبی کا مدرس کون ہے، نبی کا ٹیچر کون ہے؟ علامہ احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ سنو میں تجھے بتاتا ہوں، اگر پڑھانے والا کمزور ہو تو پڑھنے والا بھی کمزور ہو جاتا ہے. اگر پڑھنے والا کمزور ہو تو پڑھانے والا صحیح سے پڑھا نہیں سکتا ہے. اگر پڑھانے والا بھی مضبوط ہو اور پڑھنے والا بھی مضبوط ہو تو پڑھانے میں بھی مزہ آتا ہے، پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے، سمجھانے میں بھی مزہ آتا ہے، سمجھنے میں بھی مزہ آتا ہے. جب اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو اپنے قرب خاص میں رکھا تو سکھانے والا خدا کا ذات تھا، سیکھنے والا نبی کی ذات تھی. پڑھانے والا، سکھانے والا خدا کی ذات، سیکھنے والا نبی کی ذات. اب آئیے غار حرا میں حضرت جبرائیل آتے ہیں، اقرا پڑھیے، نبی خاموش، نبی خاموش. آج میں نیا نقطہ بتا رہا ہوں. آپ نے کہا کہ نبی نے اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ اس نے بسم ربک الذی نہیں کہا. لیکن اسی میں میں ایک نیا نقطہ دینا چاہتا ہوں کہ جبرائیل آئے، اقرا پڑھیے، اے نبی پڑھیے، نبی خاموش. اقرا پڑھیے، نبی خاموش ہے. جب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا، تب نبی نے پڑھا. جب تک اقرا کہا تو نبی نے نہیں پڑھا تھا، نبی نے تلاوت نہیں کی تھی. اور جب اقرا بسم ربک الذی خلق کہا، رب کا نام لیا، تب نبی نے پڑھا. سنیں حضرت جبرائیل کو غار حرا میں ہمارے نبی سبق پڑھا رہے ہیں، نہ کہ جبرائیل پڑھا رہے ہیں، بلکہ ہمارے نبی پڑھا رہے ہیں. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح، اے جبرائیل کیا رب کے نام لیے بغیر بھی پڑھا جاتا ہے؟ کیا رب کا نام لیے بغیر بھی پڑھا جاتا ہے؟ جب تک تو اقرا کہا خاموش رہا، تو نے رب کا نام نہیں لیا. جب بھی پڑھا کرو تو پہلے رب کا نام لیا کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے نبی استاد ہیں جبرائیل کا، ہمارے نبی استاد ہے جبرائیل کا. پہلی وحی میں ہمارے نبی نے جبرائیل کو پڑھا دیا. بغیر رب کے نام سے نہ پڑھا کرو نہ پڑھایا کرو. یہ ہمارے نبی ہیں میرے پیارے. اور آپ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے محبوب ہیں، اور ایمان کی اصل محبت ہے نبی کی محبت. اب قرآن میں اللہ نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. نبی فرما دیجیے اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری اتباع کرو. ہر کوئی خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے.
اے رب کریم یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو نے مجھے کھانا دیا، تو نے مجھے رزق دیا، تو نے مجھے پانی دیا، تو نے مجھے زندگی دی، تو نے مجھے دنیا دیا، تو نے مجھے جائیداد دیا، تو نے مجھے زمین دی، گھر بار دیا، دولت دیا، آل اولاد دیا، لیکن اگر تجھے راضی کرنا چاہوں تو تو کہہ رہا پہلے نبی کے پاس جا، ان کی اتباع کر، انہیں راضی کر۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ تو سنے میں بتا دوں، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی مقصود ہوتا ہے، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی مطلوب ہوتا ہے۔ ساری کائنات کا مقصود اللہ ہے، خدا کا مطلوب نبی کی ذات ہے، خدا کا مطلوب نبی کی ذات ہے، خدا کا مقصود نبی کی ذات ہے۔ علامہ سید محمود علیشوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر کسی کا کعبہ ہے،